رمضان مبارک کے احترام کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، میں اپنے دوسرے بڑے ہی معزز مہمان پروفیسر حکیم محمد اصغر علی نقشبندی صاحب کی طرف بڑھوں گا اور آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اسلام میں غذا کا تصور، اس پر مہربانی فرما کے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اسلام میں غذا کا جو تصور ہے وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے بڑا ہی اہم بیان فرمایا، اور اتنا جامع بیان فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو۔ کیا کہنا ہے، کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو۔ آج کا یہ جو پروگرام ہے، اور میں اپنے تمام ناظرین کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے بے شمار برکات لے کے آتا ہے، اور اس کے اندر بے شمار ہمارے جیسے روحانی اس کے فائدے ہیں، اس طرح جسمانی بھی بے شمار فائدے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے۔ واہ، روزہ رکھو صحت پا جاؤ گے۔ یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ روزے سے صحت ہے، مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب کھاتے پیتے ہیں روزے میں افطاری کے وقت، اللہ اللہ اللہ، تو جب ہم کھاتے ہیں تو یہ عالم ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد نماز کے لیے سانس لینا بھی دشوار ہو جاتا ہے، سانس لینا بھی۔ حضرت علی بن حسین واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سے ایک عیسائی نے سوال کیا کہ ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے عیسائیت میں جو ہے نا غذا کا اور طب کا اتنا لاجواب عمل ہے کہ جناب بے شمار اس کے اوپر ہمارے مذہب کے اندر باتیں ہوئی ہیں، کیا تمہارے اسلام میں بھی طب کے بارے میں کوئی بات ہے؟ تو حضرت علی بن حسین واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہی قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھ کر فرمایا کہ ہمارے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو حد سے نہ بڑھو۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی ذیشان حضور نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرو، کھانے کے اندر پیٹ کے 3 حصے بناؤ، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، بہت اعلیٰ۔ کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور سانس لینے کے لیے۔ میں اپنے ناظرین کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس وقت تک اپنے غذا نہیں چھوڑتے جب تک وہ کھائی ہوئی غذا باہر آنے کو نہ ہو، جب تک کھائی ہوئی غذا جو ہے نا وہ باہر آنے کو نہ ہو۔ آج کل حال دیکھیں کہ جب ہم افطاری کرتے ہیں ہمارے لیے نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، تو یہ تو ہمارا یہ روزے کا جو مقصد ہے وہ تو فوت ہو جائے گا، بجائے صحت کے آدمی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اسلام نے ہمیں کھانے کا تصور جو دیا ہے، اسلام نے ہمیں جو طریقہ بتایا وہ یہ ہے کھاؤ پیو مگر حد سے تجاوز نہ کرو۔ اچھا حکیم صاحب، ادھر ہی ایک سوال مزید پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں اسلامی ٹریڈیشن ہے، ہمارا رواج ہے کہ ہم کھجور سے افطاری کرنا پسند کرتے ہیں، اس کے متعلق لاجک کیا ہے اسلام میں؟ دیکھیے، جو ہم غذا کھاتے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے لیے بے شمار افادیت رکھی ہوتی ہے، بے شمار اس میں افادیت ہے، اور جو ہماری غذا ہے اس غذا کے اندر بھی ایسی ہم چیز کا استعمال کریں کہ جو ہم سارا دن بھوکے رہتے ہیں، معدہ ہمارا خالی ہوتا ہے، جسم میں نکاہت آ جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہمیں کون سی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ جو چیز ہمارے جسم کو فی الفور جو ہے وہ قوت بخش سکتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھجور کے ساتھ روزے کو افطار کرو۔
सुभान अल्लाह, है। सुभान अल्लाह। इस्लाम में खजूर के साथ रोज़े को अफ्तार करना ये इतना बायस बरकत भी है और जिस्म के लिए इतना फ़ायदेमंद है कि ये थोड़ा सा होता है खाने में, ये थोड़ी सी चीज़ है मगर इंसान के जिस्म के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इस वजह से खजूर के साथ रोज़े को अफ्तार करना चाहिए। मगर एक बात को याद रखें हम कि जिस आदमी के जिस्म के अंदर हरारत ज़्यादा हो, गर्मी वाला जिस्म हो, उस आदमी को चाहिए कि वो खजूर को भिगोए, भिगोने के बाद उसको उसका पानी और वो खजूर शाम अफ्तारी के वक्त इस्तेमाल करें। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह। यहाँ पे एक चीज़ कौन करता चलूँगा कि हजूर अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक हकीम साहब वहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने दुकान बनाई, पर कुछ अरसे बाद वो बाकायदा शिकायत लेके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए कि मेरी तो मजूनें खुश्क हो गई हैं, कि भाई यहाँ पे कोई बीमार नहीं होता। तो हजूर अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जब तक भूख ना लगे खाते नहीं हैं, और जब खाएं तो भूख अभी रह जाती है तो छोड़ देते हैं। तो जब तक ये इस